بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مسلمانوں کا مدینہ ہجرت کرنا۔ مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں پر بے پناہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیعت عقبہ کے بعد مسلمانوں کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور سواری تیار کر کے سامان رکھا اور اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور لڑکے حضرت سلمہ کو ساتھ لیا، مگر بنی المغیرہ نے ام سلمہ کو جانے نہ دیا اور بنی عبد الاسد نے ان کے بیٹے سلمہ کو چھین لیا۔ یہ ان کے گھرانے تھے، ان کے گھر والے تھے، ایک ننیال تھا، ایک ددیال تھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جس میں اس بچے کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا کھینچا تانی میں۔ اس کے بعد ابو سلمہ تنہا ہجرت کر گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روزانہ مقام البطح پر آ کر روتی رہتی تھی۔ اس طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ عورتوں کے لیے اسلامی خواتین جو اسلام میں یقین رکھتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے، ان لوگوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ کتنا درد سہ رہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ان کے بیٹے کا ہاتھ اکڑ گیا، 1 سال تک اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، بچہ ادھر بیمار ہے، بچے کو ان سے چھین لیا گیا اور برداشت کر رہی ہے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر اور اللہ اس کے رسول کے رضا کے خاطر۔ تھوڑی بہت تکلیفیں زندگی میں آتی ہے، برداشت کرتے رہنا چاہیے۔ آخر ایک شخص نے ان پر رحم کھا کر ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ کے پاس بھیجنے پر قریش مکہ کو راضی کر لیا۔ اس وقت بنی عبد الاسد نے ان کے لڑکے سلمہ کو واپس کیا، جسے لے کر وہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئے۔ ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنے میں بہت زیادہ مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ اسلام کے خاطر اپنے محبوب وطن، مال و دولت اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے روک لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا سارا مال دے کر راضی کیا اور ہجرت فرمائی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب نے نفع کا سودا کیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، نیند کا آنا۔ جب انسان دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تھکان دور کرنے کے لیے اس پر نیند طاری کر دیتا ہے۔ یہ نیند اس کے فکر اور غم کو دور کر کے ایسا سکون اور راحت کا ذریعہ بنتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ نعمت امیر، غریب، عالم، جاہل، بادشاہ و فقیر ہر ایک کو یکساں عطا فرما رکھی ہے اور اس کے لیے رات کا وقت متعین کر دیا ہے۔ اگر انسان کو نیند نہ آئے تو اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے اور ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے رات کا وقت متعین کرنا اور ایک ساتھ نیند کا آنا اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ اللہ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت نیند بھی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے جو نیند آنے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں۔ جس کو عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ نیند آتی ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت بھی اگر اللہ نے چھین لی، انسان کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں مانگی ہوئی چیز کا لوٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بہت سارے لوگ کوئی چیز مانگ لیتے نا، لوٹاتے نہیں وقت پر، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی بندہ میرے سے راضی ہے، خوش ہے، چہرہ اچھا تھا، اس کے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی اس کو دوبارہ چاہیے نہیں یہ چیزیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واپسی کی شرط پر، یعنی یہ کہہ کر اس کے پاس سے یہ چیز لے لی کہ میں 2 دن میں لوٹا دوں گا، 4 دن میں لوٹا دوں گا، واپس کرنے کی شرط پر اگر کوئی چیز لے لی تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا تو اس کو مقررہ وقت پر لوٹانا واجب ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں 3 انگلیوں سے کھانا۔
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ نوٹ: کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، لیکن اس طرح نہیں چاٹنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو ناگوار ہو۔ اس میں فائدے بھی ہے، کھانا جلدی سے ہضم کرتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ چاٹے تو اس طرح سے چاٹے کہ سامنے والوں کو کراہت محسوس نہ ہو، ناگواری محسوس نہ ہو۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھا کام کرنے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو مرنے کے بعد جس عمل اور بھلائی کا بدلہ ملے گا اس کا وہ علم ہے جس کو سیکھا اور دوسروں کو پہنچایا، یا پھر نیک اولاد چھوڑ کر گیا، یا کسی کتاب کا وارث بنا دیا، یا کوئی مسجد بنا دی، یا مسافر خانہ بنا دیا، یا نہر جاری کرا دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال سے صدقہ و خیرات کیا، تو اس کو مرنے کے بعد ان کاموں کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جب تک انسان کی زندگی باقی ہے، اللہ نے نعمت دی ہے صحت کی، مال کی، دولت کی، تو اس کو جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک اس کو اللہ کے راستے میں لٹاتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں آنکھ بند ہو جائے، سب کے سب پورا مال وارثوں کا ہو جائے گا، تمہارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تو آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، دکھاوے کے لیے کپڑا پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شہرت کے لیے دنیا میں کپڑے پہنے گا، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن رسوائی کے کپڑے پہنائے گا اور پھر ان میں آگ بھڑکائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت۔ ابھی اس حدیث کے اندر عمدہ لباس پہننے والوں کو کل قیامت کے دن کیا سزا ملے گی وہ بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمدہ لباس پہننا ناجائز ہے، عمدہ لباس پہننا بالکل جائز ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو پہنو اور اس کا اظہار کرو، لیکن اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے، فرمانے کا منشا یہ ہے کہ نیت ہماری یہ ہو کہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تکبر، فقریہ انداز، دوسروں کو نیچا دکھانا اور گھمنڈ کا انداز ہو اور ریاکاری ہو، نمود ہو، شہرت حاصل کرنا ہو، دوسروں کے سامنے نمائش کرنا ہو، یہ نیت سے اگر کوئی شخص عمدہ لباس پہنتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو رسوا کرے گا اور ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کھول دی جاویں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائیں گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کا اس طرح بناؤ سنگار کرو گے جیسے کعبہ شریف کو سنوارا جاتا ہے۔ طبرانی کبیر۔ کیا کہتے ہو؟ آج اللہ کے رسول کی یہ باتیں 100% صادق آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائیں گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو ایسے ہی بناؤ گے، سنگار کرو گے، ڈیزائنر اچھے اچھے بلاؤ گے اور گھر کو اچھا اچھا ڈیکوریٹ کرو گے جیسے خانہ کعبہ کو سجایا جاتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی شراب اور پیالے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان اہل جنت پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے پیش کیے جائیں گے، وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والے خادموں نے مناسب انداز سے بھرا ہوا ہوگا، اور ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی ملاوٹ ہوں گی۔ سورہ دہر۔ اللہ کل قیامت کے دن ہم کو جنت میں میٹھی میٹھی، پیاری پیاری اور بہترین پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دنیا کی گندی اور ناپاک اور بدبودار شراب سے ہم دور رہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ بہت توجہ سے سننا، یہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ اے محمد، کیا آپ کو تکلیف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا پڑھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، غور سے سننا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، خواہ کسی جاندار کی برائی ہو یا حسد کرنے والی آنکھ کی برائی ہو،
اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں اور روحانی باباؤں کے پاس، بڑے بڑے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ عمل بتا دیا۔ اللہ کے رسول کو تکلیف تھی، ہم کو بھی بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو عمل بتا دیا کہ یہ دعا پڑھو اور اپنے بدن پہ دم کرو، یہ دعا پڑھو اور سامنے والے مریض کے بدن پہ دم کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس بیماری کو جڑ سے ختم فرما دیں گے، شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ ہو۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ بتائے ہوئے احکام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو اور دوسرے غلط راستوں پر مت چلو ورنہ وہ راستے تم کو راہ خدا سے ہٹا دیں گے۔ اللہ رب العزت اس بات کا تم کو تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے تاکہ تم ٹیڑھے راستے سے بچ سکو۔ سورہ انعام۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔